جی ویلکم بیک شامدید صبح بخیر اسلم صاحب جاوید صدیقی صاحب بھائی کے بیٹھان ماشاءاللہ دونوں صدیقی ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے چینلز پہ کافی ڈیموکریسی ہوتی ہے اور کافی جو ہے نا ہر کوئی کہتا ہے میں ہوں میری جیب میں بم ہے میں ہوں ہم ہے. اصل میں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ مالکان صحیح ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے نیچے کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے نا وہ سارا خراب ہوتا ہے. اس میں بہت سے لوگ ایسا آتے ہیں جو لابی پالیٹکس کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اب جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. جو کام نہیں کرتا وہ سب سے زیادہ پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے چینلز میں بیٹھ کر. اب بہت سی کیا اب تو تقریباً ہر جگہ پر یہی حال ہو گیا ہے کہ اب جاوید بھائی تو اس چیز سے گزر چکے ہیں, اس چیز جاوید صاحب تو جس جگہ میں اللہ معاف کرے جاوید بھائی جس جگہ پر ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو کر ان کو باقاعدہ ٹرمینیٹ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اب ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ان کو دوبارہ پھر وہاں پہ ری جوائن کرا دیا ہے. اب یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. ایک لابی سسٹم نے ان کے خلاف کام کیا اور ان کو وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا. صحیح. اب یہی جاوید بھائی بتائیں گے کہ صرف یہ میڈیا کی بات نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایک سلسلہ ہے, خاص طور پر پاکستان کا. پاکستان میں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو کوئی بھی ہو, 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ریلیبل ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں اور کام میں جتے ہوتے ہیں. اب وہ شخص کام میں مستقل مصروف ہوگا تو اس کو فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے پرائے کو اختیار کرے. اب کچھ لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں تو وہ دوسرا یا تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. میرے استاد جو تھے وہ نوید زیدی جو میڈیا کے حوالے سے انہوں نے مجھے سکھایا ہے ایئر وائی کے اندر, اور اس کے بعد اب وہ جیو میں ہیں اور بہت اچھی پوزیشن پہ. میں نے اپنے استاد کا طریقہ کار یہی دیکھا تھا کہ ایک تو سافٹنیس تھے بہت, اور دوسری بات ان کا جو طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے کام پر مکمل صرف اپنے کام پر وہ توجہ دیتے تھے اور کام کرنے کے بعد وہ آفس سے چلے جاتے تھے. دیگر معاملات بھی تھے. سلام دعا سب سے میل جول بہت اچھا تھا لیکن کسی معاملے میں وہ پڑھتے نہیں تھے. یہ چیزیں مجھے ان سے سیکھنے کو ملی اور ظاہر آدمی سیکھتا ہی ہے. ویسے میں اپنے شعبے کو بہت سمجھتی تھی لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ میرے اپنے فیملی میں منسٹر لیول پہ ایسے لوگ, مطلب فیملی فرینڈ ہیں, ہمارے فیملی فرینڈ کے علاوہ اپنی امی کے میرے پھوپھی کے بیٹے وغیرہ ہیں. تو دنیا کا جب کوئی کرائٹیریا ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو میں کہتے ہیں اللہ شوبز کو تو کچھ زیادہ ہی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, لیکن جتنا پرابلم اور کرپشن اور دوسرا سیاست ان جگہوں پہ ہوتی ہے اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. سیاست کہیں پر نہیں. اچھا ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے ایک کالم لکھا تھا ہمارے مقدمہ کے لیے اور اس کے لیے آپ کو بڑی پرابلم کو فیس بھی کرنا پڑا. سیال کوٹ سے ہمارے ساتھ کالر ہے, پہلے کال کو شامل کرتے ہیں پھر میں سوال کو اٹھاتی ہوں. میں آج بن جاؤں گی. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیال کوٹ نہیں شہزاد کوٹ کا خدیجہ بھی گل ہے. یہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے, شہزاد کوٹ سے بات کری, میں سمجھی سیال کوٹ سے بات کری ہے. جی حکم کرے میری جان. مکسی پہ گل ہے. کیر پہ گلا ہے؟ خدیجہ مکسی. خدیجہ مکسی. جی حکم کرے. جی جی بھیڑ خدیجہ مکسی. جی فریدہ مکسی. اچھا جی ٹھیک ہے ہو ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے آیا ماشاءاللہ. جاوید صاحب بیٹھان انہوں سا گال بول ہلے پی, اسلم صاحب بیٹھان انہوں سا گال پی گیا. باقی تاں کا سوال کٹ جائے یا جے کو کچھ بھی تاں چون چاہو چاہی سگو تھا. جی ماں تاں سائیں گالائندم چھو تا ماں فرسٹ ٹائم کال کیا. ماشاءاللہ تھینک یو. مجھے نالو ایک دفعہ وٹو. کیا نام تھا؟ خدیجہ مکسی. نہیں خدیجہ نام نہیں تھا. خدیجہ KHADIJA. خدیجہ ہی نام ہے نا؟ جی جی ہاں ختیجہ ہی کہہ رہی ہوں, ختیجہ مکسی. کیا کروں میں اسلام سمجھ بنائیں گلے میں پہن لیتی ہوں. جی چلے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے خدیجہ اوکے بائے. ہائے اللہ یہ بھی ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو آپ نے کالم لکھا تھا کچھ پرابلم تو نہیں, کوئی گھر تو نہیں آ گیا تھا اس میں؟ تھوڑا سا یہ معاملہ تھا کہ ایسا کیا کر دیا, کیوں آپ بھی تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ایک بندے کے. جی فنگر پرنٹ ہو تو فلانا ہو تو ایسا ہونا چاہیے, بات اس چیز کی نہیں, شناختی کارڈ ایسا ہونا چاہیے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ میں جرنلسٹ میں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان کیونکہ ہم سب کا ہے, سندھ ہم سب کا ہے, ٹھیک ہے, یہ زمین ہم سب کی ہے. بے شک. تو سب کو بات آ رہی ہے کہ ہم مسلمان بھی, مسلمان بھی اور پاکستانی بھی. یہ بات سب ایک کہتے ہیں کہ ہر کہتا ہے کہ حق کی بات ہے, ہمیں حق ملے, ہمیں اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو.
اس کا ایک بالکل آسان جو میں نے بڑے سوچ بچار کے بعد ایک حل نکالا تھا، تو میں اس نقطے پر پہنچا تھا کہ جب تک ہمارا الیکشن کا نظام درست نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ہمارا نظام بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایوان نظام بناتے ہیں، وہاں قانون تیار کیا جاتا ہے، تو جب نظام بنانے والے واقعی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے اور وہ لوگ آئیں گے جو عوام خود چاہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ عوام کے صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ اب ہوتا یہ کہ عوام اس وقت آپ کو پتہ ہے ہر دور میں، ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر دور میں عوام پسی رہی ہے، کیونکہ مہنگائی کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، کہیں کم ہوا ہے کہیں زیادہ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں رہا ہے۔ میں نے ایک 10 نکات پر ایک نقطہ پیش کیا تھا، اور یہ مقدمے کو بڑا اس بات کا اعزاز حاصل ہے۔ مقدمے میں لکھتے ہوئے مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے، اس میں کیا لکھا کیا تھا، کیا کیا اسی نقطے پہ میں آ رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ مقدمے میں مجھے لکھتے ہوئے یہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اور میں جو لکھنا چاہتا ہوں مقدمے میں اس میں ہدف نہیں ہوتا ہے، ہم ویسے حق کی آواز اٹھانے میں دیر نہیں کریں گے۔ اس میں نے یہی لکھا تھا کہ الیکشن کے نظام کو نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ مروج کیا جائے، صحیح، اور ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ صحیح، مردم شماری کا عمل کیا جائے۔ مردم شماری کے اندر جب اس کا ڈیٹا اس کے ساتھ مرج کریں گے تو ظاہر اس کا تھم اسکیننگ ہے موجود، صحیح، اس میں 2 چیز کا میں نے اور اضافہ کیا تھا، تھم اسکیننگ کے ساتھ ساتھ آئی اسکیننگ بھی ہو، فیس اسکیننگ بھی ہو۔ جب ووٹرز پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پر آئے تو پولنگ آفیسر اس کے پاس بیلٹ شیٹ نہ ہو کہ اس میں ڈیٹا لکھا ہوا ہے، بلکہ بیلٹ کمپیوٹر ہو، وہ بیلٹ کمپیوٹر کے ذریعے جو اس علاقے کے ڈیٹا ہو وہ اس میں موجود ہوگا، وہ اس کو ویریفائی کرے گا، اور اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس ووٹرز کو تھم اسکیننگ کرے گا، آئی اسکیننگ اور فیس اسکیننگ کرنے کے بعد، کیونکہ وہ ایک بار اسکیننگ کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر لاک ہو جائے گا، اس کا وہ ڈیٹا لاک ہو جائے گا، سیو کرے گا۔ پھر جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے بیگ میں جو ہے وہ بیلٹ باکس نہیں ہوگا، بلکہ بیلٹ کمپیوٹر نام رکھا ہے میں نے اس کا، بیلٹ کمپیوٹر ہوگا جس میں اس حلقے کے امیدواروں کے نام، ان کے نشان، اور آگے جو ایک کالم دیا ہوگا جس پہ کلک کرنا ہوگا، وہ کلک کرے گا، اس میں ووٹ چلے جائے گا اور وہ آٹو سیو بھی ہوتا چلے جائے گا۔ ایک پورا پروسیس میں نے لکھا ہوا ہے، جب فائنل شام کا ٹائم ہوگا تو وہ آٹو سیو بھی ہو رہا ہے اور پرنٹ آؤٹ ہوگا، وہی اس کا رزلٹ ہوگا۔ اب مثال طور پہ اس سسٹم کو کوئی ہائی جیک بھی کرتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، گراؤنڈ پوائنٹ پہ بھی کرتا ہے، تو ووٹر تو لانے سے رہے، اسکیننگ کے پروسیس کو گزارنے سے رہے، یہ سارا اتنا پیچیدہ رکھا تھا۔ سب کچھ غلط کر لیں گے، وہ ہائی جیک کر بھی لیں کوئی مسئلہ نہیں، سارے ووٹ کینسل ہو گئے، ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی الیکشن میں کھڑی ہوں گی، اوکے جی، بریک بٹو۔